اس خبر نامے میں کھیل کے شعبے میں عالمی سطح پر اپنی شناخت قائم کر چکی ہیں بلقیس مقبول، اور انجینئرنگ کے طالب علموں نے مل کر شروع کیا کڑک ناتھ چکن پولٹری فارم۔ جموں کشمیر کی بچیاں کس طرح سے اپنا اور ملک کا نام روشن کر رہی ہیں، اسی کی علامت ہے یہ تصویر۔ مختلف سطح کے مقابلوں میں حاصل کیے گئے اعزازات تمغے اور سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے والی یہ ہیں بلقیس مقبول۔ اپنی اس فہرست کو وہ لگاتار طویل کرنے میں جٹی ہوئی ہیں۔ مارشل آرٹ کے مشکل ترین کھیل میں سے ایک پینکاک سلیٹ کی یہ کھلاڑی ملک کی سطح پر دھوم مچا چکی ہیں اور بین الاقوامی سطح کے مقابلے میں بھی حصہ لے چکی ہیں۔ ان کی کامیابی دوسروں کے لیے مثال ہے۔ میری اسکولنگ جے کے پبلک اسکول میں ہوئی اور وہاں پہ میرے فزیکل ٹیچر نے مجھے اس گیم کے بارے میں بتایا اور ہم ٹرائلس کے لے آئے انڈور اسٹیڈیم اور وہاں پہ میری سلیکشن ہو گئی نیشنلس کے لیے۔ اینڈ ایز اے گرل مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ مارشل آرٹ ہے اور میرے سیلف ڈیفینس کے لیے بہت اچھا رہا۔ اینڈ میں نے پھر سوچا کہ مجھے اس میں آنا چاہیے، تو میں نے ٹرائلس دیے انٹرنیشنل کے لیے اور میری وہاں پہ سلیکشن ہو گئی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جو کہ تھائی لینڈ میں ہوئی۔ وہاں پہ سیمی فائنل میں آؤٹ ہو گئی، بٹ اس کے بعد پھر بھی میں نے کنٹینیو کیا اور میرے ابھی 5 گولڈ میڈلز ہیں نیشنل لیول پہ۔ اپنی الگ شناخت قائم کرنے کے لیے وہ لگاتار جد و جہد میں لگی رہتی ہیں۔ وہ لگن کی پکی ہیں اور کھیل میں پسینہ بہانے سے کبھی گریز نہیں کرتی ہیں۔ بڈگام ضلع سے تعلق رکھنے والی بلقیس کے لیے کامیابی کا سفر آسان نہیں رہا ہے۔ وہ اس کھیل میں نئی نئی تکنیک سیکھنے کے لیے بڈگام سے سری نگر آتی ہیں۔ یہاں کے انڈور اسٹیڈیم میں پریکٹس کرتی ہیں۔ اس میں وہ موسم کے مزاج کی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ لمبی دوری طے کرنے کا ان کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا ہے۔ اپنے خواب کو یقینی بنانے میں ان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پہلی بار جب میں نے کھیلا میں بہت نروس تھی، بٹ فارچونیٹلی میرا گولڈ میڈل آیا پہلے نیشنل میں اینڈ میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گئی، تو تب میں نے کنٹینیو کیا۔ بہت زیادہ اسٹرگل رہا کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں اور لڑکی کو سوسائٹی میں اتنا زیادہ سپورٹ نہیں ملتا ہے۔ میری فیملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ پینکاک سلیٹ مکس مارشل آرٹ ہے۔ اس کھیل میں جموں کشمیر کے بچوں کی دلچسپی بڑھانے میں بلقیس مقبول کا اہم رول رہا ہے۔ وہ اب بچوں کے لیے رول ماڈل بن گئی ہیں اور خاص کر نئی بچیوں میں نئی امیدیں پیدا کرنے میں اپنا تعاون دے رہی ہیں۔ ان کے کامیاب سفر پر غور کرتے ہوئے ہی اسپورٹس کونسل کی جانب سے اس کے لیے باقاعدہ اکیڈمی قائم کی گئی ہے۔ اس کے مستقبل میں مثبت نتیجے بھی برآمد ہوں گے۔ بلقیس نئی پیڑھی کے بچوں کو کھیل کے شعبے میں اپنا کریئر بنانے کی ایک نئی راہ دکھا رہی ہیں۔ جہاں تک بلقیس مقبول کا سوال ہے، وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایتھلیٹ ہے پینچیک سلاٹ میں، کیونکہ انہوں نے کافی ٹائم سے، جب وہ سب جونیئر تھی، سب جونیئر سے لے کے اس نے کافی اسٹرگل کی گیم میں، ٹریننگ کی اس نے، اور شی واز کمنگ فرام اے فار فلنگ ایریا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے وہ آتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس نے کافی اچھا کیا، اس نے گیم کو کوپ اپ کیا، پرفارمنس اس نے دکھائی، اور آہستہ آہستہ وہ ڈسٹرکٹ سے لے کے اسٹیٹ سے لے کے نیشنل چیمپئن شپ تک وہ پہنچی۔ جموں کشمیر کی نئی پیڑھی نئی سوچ اور نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ محض کسی ایک شعبے تک ہی خود کو محدود نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ الگ الگ شعبوں میں اپنی صلاحیت کو نکھار رہی ہے اور مختلف سطح پر اپنی الگ شناخت قائم کر رہی ہے۔ اس معاملے میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی اپنی کامیابی سے معاشرے کی سوچ میں تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان سے دوسرے بچے بھی ترغیب حاصل کرتے ہوئے یونین ٹیریٹری کو ایک الگ شناخت دینے میں جٹ گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں یہ نئے اور بہتر بدلاؤ کے اشارے ہیں۔ دکھنے میں یہ جگہ چھوٹی سی ہے، اس کا ڈھانچہ بھی بہت عمدہ نہیں ہے، لیکن سٹارٹ اپ کے لحاظ سے بے حد ہی اہم ہے۔
یہ کڑکناتھ کے طور پر مشہور مرغیوں کی نسلوں کا پولٹری فارم ہے اور اس کا آغاز کشمیر کے انجینئرنگ کے 2 طالب علموں نے مل کر کیا ہے۔ اس نئے وینچر کو شروع کرنے کا مقصد سیلف امپلائمنٹ ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو روزگار مہیا کرانا بھی ہے۔ جموں کشمیر کے نوجوان کس طرح سے نئی سوچ اور نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی علامت ہے یہ نمیر رشید اور ممون خان کا جوائنٹ وینچر میں شروع کیا گیا پولٹری فارم۔ It's a rare breed and it's a very special breed. So we thought of introducing, like ہم نے سوچا ہم کشمیر میں introduce کریں ایام سیمانی. They're actually known as Ayam Simani in Indonesia. اور مطلب like I said, like they are very special and they are, you can also, if you search on the Google, like which is the most expensive chicken in the world, it will list like Ayam Simani as first. انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ان نوجوانوں نے کچھ نیا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کڑکناتھ ایک الگ نسل کی مرغیاں ہوتی ہیں اور ان کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اپنے نام کے مطابق ہی یہ کڑک دکھائی دیتی ہیں۔ یہ انڈونیشیا کی بریڈ ہے، تاہم یہ مدھیہ پردیش کے دھار اور جھابوا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مشہور انٹرنیشنل کرکٹر MS دھونی بھی ان کا پولٹری فارم لگا چکے ہیں اور انہی سے ترغیب حاصل کر کے ان سے متعلق الگ الگ سورسز سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد ان طالب علموں نے مل کر کشمیر میں اس کی شروعات کی ہے۔ اس کے اندر سے 27% مور پروٹین پایا جاتا ہے نارمل برائلر چکن کے مقابلے میں، اینڈ دا کولیسٹرول لیول از نہ ہونے کے برابر ہے، اٹس 0.73 to 1.05%۔ ہم لوگ ایجوکیٹ کر رہے ہیں پیپل کو، ہم ڈاکٹرس کو اپروچ کر رہے ہیں، وی آر اپروچنگ دا آن لائن میڈیا، وی آر مطلب اپروچنگ جرنلزم اینڈ ادر سیکٹرز سو دیٹ پیپل کین نو مطلب ہیلتھ جو مطلب ہیلتھ ہیزارڈز ہوتے ہیں تو پیپل کین نو کہ اس چیز کے کتنے بینیفٹس ہیں، وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ دیم۔ یہ ان دونوں طالب علموں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے، مگر وہ تمام طرح سے اس کے تئیں بیدار ہیں۔ مرغیوں کے کھان پان سے لے کر دوسری طرح کی ضروری دیکھ بھال کا فی الحال وہ خود ہی خیال رکھتے ہیں۔ دیگر بات یہ ہے کہ اس کے تئیں یہاں کے لوگوں میں زیادہ بیداری نہیں ہے، تاہم وہ اسے بڑے لیول پر لے جانے کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اس میں روزگار فراہم کرا سکیں۔ کڑکناتھ پولٹری فارم عام پولٹری کے مقابلے زیادہ منافع دینے والا ہے اور اس کے فائدے کے مد نظر اس کی بازار میں بھی زبردست مانگ رہتی ہے۔ اس فارم کو شروع کر یہ دونوں نوجوان دوسرے نوجوانوں کو خود روزگار سے جوڑنے کا ایک نیا متبادل پیش کر رہے ہیں۔ انجینئر ہو کے یہ فیلڈ میں آ رہے، سو لیٹ اس سی واٹ دے ہیو ڈن۔ آئی ایم اے ویٹرینرین، آئی ہیو پریکٹائزڈ مور ان sheep husbandry. This is my sister concern, but I have come because میں بھی پالتا ہوں آج کل گھر میں ریٹائر ہو کے ایز ڈپٹی ڈائریکٹر میں بھی پالتا ہوں، لیکن چھوٹے لیول پہ میں چاہتا تھا ان بچوں کو دیکھوں کیا ہے۔ دس از اے گڈ انیشیٹو۔ خود روزگار بے روزگاری سے پار پانے کا بہتر متبادل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے آس پاس موجود امکانات کو تلاشیں۔ ہر ایک فیلڈ میں امکانات موجود ہوتے ہیں، نوجوان اس کے تئیں بیدار ہوں، اس پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً بیداری پروگرام کا آغاز بھی کیا جاتا ہے۔ انہیں حکومت کی اسکیم کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ الگ الگ محکمے کی جانب سے پیدا کی جا رہی بیداری کے مثبت نتیجے بھی برآمد ہو رہے ہیں اور جموں کشمیر کے نوجوان خود کفیل بننے کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں۔